بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی اور چاند کی قسم جب اس کے پیچھے پیچھے آئے۔ گزشتہ درس میں ہم نے واو کا معنی بیان کیا تھا اور عرض کیا تھا کہ یہ واو قسم کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اور اسے واو قسم کا نام دیا جاتا ہے۔ اگلا لفظ الشمس واضح ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ شمس سے مراد اس کا معنی آفتاب یا جسے ہم سورج بھی کہتے ہیں۔ اگلا حرف ہے واو، یہ واو عاطفہ ہے جیسا گزشتہ درس میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا، اور واو عاطفہ کا معنی اور کا کیا جاتا ہے۔ ضحاہا دو حصوں پر مشتمل ہے، ضحا اور ہا جسے عربی زبان میں ضمیر کہا جاتا ہے، یہاں پر اس کا معنی ہے اس کی، اور اس کی سے مراد یعنی سورج کی۔ ضحا جس کا ترجمہ ہم نے روشنی کیا، توجہ فرمائیں ضحا کے جو بنیادی حروف ہیں وہ ہیں ضاد، ہا اور واو، کہ عربی زبان کے بعض قواعد کی وجہ سے یہ جو واو ہے یہ الف میں تبدیل ہو گیا اور یہ لفظ بن گیا ضحا۔ ضحا کے اصل معنی ہے دھوپ کا پھیل جانا۔ جب دن چڑھ آتا ہے اور روشنی اور سورج کی دھوپ چاروں طرف پھیل جاتی ہے تو اس دھوپ کے اور روشنی کے پھیلنے کو ضحا کہا جاتا ہے، اور اسی مناسبت سے پھر اس وقت کو بھی کہ جب روشنی پھیل جائے اس وقت کو بھی ضحا کہا جاتا ہے۔ پس والشمس سورج کی قسم، وضحاہا اور اس کی روشنی کی قسم۔ اور اس کی روشنی کا بھی اگر ہم بالکل صحیح معنی کریں تو کیا ہم کہیں گے کہ سورج کی قسم اور اس کی پھیلی ہوئی روشنی کی قسم، کیونکہ ہم نے ضحا کا جو اصل معنی آپ کو بتایا وہ کیا ہے کہ جب سورج کی روشنی اور دھوپ پھیل جاتی ہے۔ آیت نمبر 2 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے واو، اور یہاں پر ہم واو کو عاطفہ بھی لے سکتے ہیں اور واو کو واو قسم بھی لے سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو واو قسم لیں تو پھر ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ پھر ہم اور کا ذکر نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس طرح سے ترجمہ کریں گے، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی، چاند کی قسم جب اس کے پیچھے پیچھے آئے، یعنی سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ لیکن اگر ہم واو کو عاطفہ لیں، قسم نہ لیں، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اور چاند کی قسم، کیونکہ قمر کے بارے میں وہی بات ہوگی، قمر کا وہی حکم ہوگا کہ جو شمس کا حکم ہے، اور شمس کا حکم کیا تھا؟ شمس کی قسم کھائی گئی تھی، لہٰذا قمر کی بھی قسم کھائی جائے گی۔ بالکل اسی طرح جس طرح شمس کی قسم کھائی گئی تھی، اس کے بعد واو اور ضحاہا اس کی روشنی کی بھی قسم کھائی گئی تھی۔ یہ بھی یاد رکھیں، اسی ضمن میں ہم عرض کر دیں کہ یہ جو واو عاطفہ ہوتا ہے یہ کیا کہتا ہے، اس کا حکم کیا ہوتا ہے، اس کا عمل کیا ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ واو عاطفہ یہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے پہلے والے لفظ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے، اس پر جو حکم لاگو ہو رہا ہے، میرے یعنی واو عاطفہ کے بعد آنے والے لفظ پر بھی وہی حکم لگے گا۔ توجہ فرمائیں، مثلا کہا جاتا ہے جاء زیدن، آیا زید، پھر اور عمرن، اور امر، یہ امر کا کیا حکم ہے؟ وہی کہ جو زید کا ہے، یعنی زید آیا اور امر آیا۔ یہ واو کو جب لے آتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 2 بار نہیں کہنا پڑتا، جاء زیدن، جاء عمرن، مثلا 3 بندے آئے ہیں، جاء زیدن، جاء عمرن، جاء خالدن، زید آیا، امر آیا، خالد آیا۔ تو اس بار بار جاء کی تکرار سے بچنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ جاء زیدن و عمرن و خالدن،
یہ کام ہے واو عاطفہ کا۔ لہٰذا والقمر میں اگر ہم واو کو واو عاطفہ لیں تو معنی کیا بنے گا؟ اور چاند کی قسم۔ اور اگر ہم واو کو واو قسم لے لیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اور نہیں لائیں گے، ہم کہیں گے سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی، چاند کی قسم جب اس کے پیچھے پیچھے آئے۔ قمر کا معنی انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔